خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین مغل کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 62 گجرانوالہ چودھری محمد حنیف گجر کے لہتے جگر چودھری وسیع حیدر کی دعوت ولیمہ معزز شخصیات کی بھرپور شرکت عارف والا کے نواحی گاؤں 62 گجرانوالہ کی معروف شخصیت چودھری وسیع حیدر گجر کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب 62 کے نجی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں علاقہ بھر سے سیاسی، سماجی، کاروباری اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں خصوصی شرکت چودھری آصف نواز بھٹا، چودھری محمد ارشد 265 والے، چودھری محمد عباس، چودھری محمد شہباز، چودھری محمد نواز، شہریار بلوچ، آصف ضیاء بلوچ، خالد ضیاء بلوچ، چودھری یونس گجر، عبدالرزاق محمد یوسف اور دیگر گجر برادری نے شرکت کی، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں سینئر جرنلسٹ میاں ذاکر حسین مغل، چودھری صدی محمد گجر سمیت دیگر گجر برادری کے معززین شامل تھے۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے دلہا چودھری وسیع حیدر گجر کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پرتکلف عشائیہ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں یہ شاندار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ تھانہ پولیس ڈڈیال کے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں، 950 گرام چرس برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ ترجمان میرپور پولیس کے مطابق ایس ایس پی میرپور خرم اقبال کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں تھانہ پولیس ڈڈیال نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ ڈڈیال زہیب طاہر نے ہمراہ نفری 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ پہلی کارروائی کے دوران پولیس نے ملزم یوسف خان والد محمد اکبر ساکن ضلع پشاور کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 450 گرام چرس گردہ برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے بند حوالات تھانہ کر دیا گیا۔ دوسری کارروائی میں پولیس نے ملزم سلمان شاہ کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 500 گرام چرس گردہ اور ایک ڈیجیٹل اسکیل برآمد ہوا۔ ملزم کے خلاف بھی منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے بند حوالات تھانہ کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں مقدمات میں مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔ حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کی راجپوت ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جدا ہوئے 18 سال ہو گئے، اس سال 18ویں برسی منائیں گے۔ برسی کے انتظامات کے لیے مشاورت کے لیے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ حیدرآباد برسی کا وقت ہے دوپہر 2 بجے۔ حیدرآباد محترمہ نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پر ڈالا تھا۔ ہم نے جمہوری جفود کے لیے لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ ملک پاکستانی قوم نے بنایا تھا، کسی نے فتح کر کے نہیں دیا تھا۔ حیدرآباد برسی کے موقع پر جلسے میں پارٹی قیادت خطاب کرتی ہے اور پالیسیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس بار بھی صدر پاکستان جلسہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سی ای سی کا اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہوتا ہے، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی سی ای سی کا اجلاس ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ کچھ نہ کچھ منوا لیتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر خدمت کمیٹی سندھ کے صدر عبدالقیوم قریشی نے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے مبارکبادی پیغام میں فیلڈ مارشل اعظم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر کی قیادت میں پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور مارکہ حق میں پاکستان میں ہونے والی شاندار کامیابی نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ انہوں نے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں دشمن پر فتح حاصل کی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ عبدالقیوم قریشی نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز سید اعظم منیر کی قیادت میں بری، بحری اور فضائی افواج کے مابین ہم آہنگی مزید بہتر ہوگی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں مسلح افواج نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائیاں کی۔ پاک فوج، حکومت اور عوام ایک پیج پر ہیں اور اسی طرح ملک کے محب الوطن جماعتیں بھی متحد اور منظم ہیں۔ پوری کو حکومت کے اس عمل سے خوش ہے کیونکہ آج ملک کا وقار اور اہمیت فیلڈ مارشل کی فتوحات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ادارے مل کر پاکستان کے دفاع کو اجتماعی کوششوں کے ذریعے مزید مضبوط اور ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اور تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ عارف والا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ اون نیوز سید اون حسین حمدانی۔ عارف والا ٹریفک حادثہ۔ عارف والا ساہیوال روڈ پر تیز رفتار کار موٹر سائیکل ٹکرانے کے بعد بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے بعد 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حالت تشویشناک
ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈہر کی پولیس کارروائی۔ ڈہر کی ایس ایس پی گھوٹکی کے احکامات پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت خفیہ اداروں کی نشاندہی پر تھانہ ڈہر کی پولیس نے اسکریپ کی دکان پر کامیاب چھاپہ مار کارروائی کی۔ ڈہر کی پولیس کارروائی کے دوران سی پیک موٹر ویز سمیت مختلف مقامات سے چوری کی گئی وال فینسنگ اور دیگر قیمتی سامان برآمد کر لیا گیا۔ چھاپے کے دوران دکان کا مالک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم پولیس نے برآمد شدہ سامان تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں، جبکہ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ساہیوال افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کا راجپا 9L کی بندش کا نوٹس۔ راجپا کی بندش سے 1,60,000 ایکڑ زرعی زمین کو نہری پانی کی سپلائی منقطع۔ انہوں نے راجپا 9L پر جاری پسی پروجیکٹ کے کام کا جائزہ لینے کے لیے منظور کالونی برج کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس شفیق احمد ڈوگر، ایکسیئن لور باری دواب محمد طلحہ اور سٹی مینیجر پسی محمد اسجد خان بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ کسانوں کو تادیر نہری پانی کی سپلائی منقطع نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے پسی حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگلے 5 دن میں تمام کام ہر صورت مکمل کیا جائے۔ انہوں نے جاری کام پر ناقص حفاظتی اقدامات پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فول پروف حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ بعد ازاں انہوں نے بیرون لاری اڈہ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے بیرون لاری اڈے پہ جاری سیوریج مرمت کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کارپوریشن حکام کو ہدایت کی ہے کہ مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے ریلوے روڈ کا بھی دورہ کیا اور جاری کام کو مقررہ مدت کے دوران مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ تھانہ منڈی صادق گنج کی حدود میں قتل کی واردات۔ تھانہ منڈی صادق گنج کی حدود میں واقع موزہ مدہانی والا منڈی صادق گنج میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے عثمان عرف شانی ولد منا چوٹیا کو قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفتیش کے بعد اصل حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کے مطابق راجن پور محکمہ سوشل ویلفیئر راجن پور میں مبینہ طور پر اندھیر نگری چوپڑ راج قائم ہے، جہاں افسران اور ملازمان کو قواعد و ضوابط کے برعکس اہم عہدوں پر تعینات رکھا جاتا ہے۔ عرصہ دراز سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ایک منظور نظر خاتون تعینات ہے۔ سینکڑوں شکایات کے باوجود ضلعی افسران کی خاموشی عجب مانی رکھتی ہے کہ جہاں کئی سالوں سے کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی یا پھر کرپشن کی وجہ سے ہر پروجیکٹ کی پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے آفس سے 50 کلومیٹر دور جام پور تعینات ہیں اور سرکاری خرچے پر روزانہ دفتر آتی ہے۔ یہی اس کی ٹاپ کارکردگی ہے۔ سائلین کا کہنا ہے کہ ہفتوں دفتر کے چکر لگانے کے باوجود ڈپٹی ڈائریکٹر اپنی سیٹ پر نظر نہیں آتی، اس کے باوجود وہ سرکاری خزانے پر بھاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمے میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے تاکہ اقرا پروری، غیر قانونی تقرریوں اور مالی بدعنوانیوں کا سدباب کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر پچھلے دنوں بے سہارا اور مستحق جوڑوں کی شادیاں کرائی گئی۔ مبینہ طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ مستحق جوڑوں کی لسٹ بااثر افراد کی طرف سے مہیا کی گئی ہے جو ان کے منظور نظر تھے۔ مستحق اور انتہائی غریب لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ بے شتر اخراجات مہیر حضرات نے اٹھائے مگر مبینہ طور پر سرکاری خزانے کو بھی نہ بخشا گیا۔ اسی طرح معذور افراد کی لسٹ میں بھی اقرا پروری شامل رہی۔ دفتر کا سٹاف ہی مستفید ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کے کہنے پر بھی اہلیت کے فیصلے ہوتے ہیں اور حقیقی مستحقین کو دفتر کے آس پاس بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھی کرپشن نے اس محکمے کی افادیت ختم کر دی ہے۔ افسران کے منظور نظر ڈپٹی ڈائریکٹر کی یہاں تعیناتی کے پس پردہ بے قاعدگیاں منظر عام پر آنے کے باوجود بھی اصلاح احوال کی جانب سے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرو فیروز سے۔ پیپلز اسکول نوشہرو فیروز میں سندھی ثقافت دن کے حوالے سے سندھی کلچر ڈے کو اس کے شایان شان طریقے سے منانے کے حوالے سے اسکول کے ہیڈ مسٹریس میڈم اونیزا میمن صاحبہ اور تمام ٹیچر کی جانب سے رنگا رنگ شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھی ثقافت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ اسٹیج اور پورے اسکول کو اجرک اور دیگر سندھی دستکاری کی ملبوسات سے سجایا گیا تھا، جو کہ سندھی ثقافت کا ایک بہترین
منظر پیش کر رہا تھا۔ اس تقریب میں اسکول کے تمام ٹیچر، والدین، دیگر اساتذہ کے ہیڈز اور اسٹوڈنٹس نے بھرپور شرکت کی۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے سندھی ٹوپی، اجرک اور دیگر مصنوعات کو زیب تن کیے، اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اسکول کے طالبات اور طلباء نے سندھی ثقافت پر تقاریر کی، مختلف سندھی سانگ پر ٹیبلو بھی پیش کیے، جس سے اس تقریب کو چار چاند لگ گئے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس محترمہ ونیزا میمن صاحبہ نے اپنے پیغام میں بتایا کہ سندھی ثقافت ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے جو امن، محبت کا درس دیتی ہے۔ سندھ کی ثقافت اور مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے، اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق روہڑی میونسپل کمیٹی کی نااہلی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت۔ تفصیلات کے مطابق یوں تو روہڑی شہر میونسپل کمیٹی کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہاں کی عوام کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں جگہ جگہ کچرے کے ڈیگ گھروں، دکانوں اور مساجد کے سامنے ابلتے ہوئے گٹر روز کا معمول ہیں۔ لیکن آج کی یہ رپورٹ ایک قبرستان کی ہے، جہاں آدھے قبریں گندے گلیز پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جو کہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت چیف منسٹر انیشیٹو اور KPIs کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بہاول نگر میں حکومتی اہداف کے تحت جاری اقدامات اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں روزمرہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، سرکاری نرخناموں پر عمل درآمد، مارکیٹس مانیٹرنگ اور گراں فروشی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں، عوامی شکایات کا فوری ازالہ کریں اور ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ضلع پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت DHQ ہسپتال بہاول نگر میں پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو ایک موذی مرض ہے جس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو ہر مہم کے دوران پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ انہوں نے محکمہ صحت، ضلع انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ مہم کے دوران مکمل تعاون اور نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ضلع بہاول نگر کو پولیو فری بنایا جا سکے۔